کے ساتھ, اس نظریے کے ساتھ کہ ایسا کر لینے کے بعد سفر کے مہینے کی نحوست کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں, پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا, مہینہ برا نہیں ہے, انسان کا اپنا عمل برا ہے, انسان کا اپنا عمل برا ہے. شادی کرو گے, شراب پی کر کے گاڑی چلاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہوگا, بعد میں الزام دو گے کہ اس کی گاڑی اچھی نہیں ہے. غلطی بچے نے کی, شراب پیا, بیوی کے حق کو نہیں پہچانا, اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, اور الزام دے رہا کہ گوڑی اس کا آنا مبارک نہیں ہوا بلکہ نحوست لے کر کے آئی ہے. ہمارا بچہ کیا ہو گیا؟ تمہارا بچہ اپنے انجام کو پہنچا اپنے کام کی بنیاد پر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوچار کیا ہے اس کے گناہوں کے پاداش میں. میرے بھائی اور دوستو, ایک انسان کو کام کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ بولو, استخارے کے ذریعہ, اللہ کے نام سے. گھر سے نکلے دعا پڑھ کر کے, گاڑی چالو کرے بسم اللہ کر کے, گھر جب آئے تو دعا پڑھ کر کے داخل ہوں, بیوی سے ملے دعا پڑھ کر کے, برکت ہی برکت آپ کی زندگی میں کیا ہوگی؟ نازل ہوگی. خیر و برکت کا سب کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا. لیکن میں بتاؤں آپ کو, مدرسے کی بنیاد اگر آپ کو رکھنی ہے, لڈو بانٹ کر کے, ناریل توڑ کر کے, دشمنان دین کے ہاتھوں سے بے برکتی آنا لازم ہے. اس لیے کہ آپ کا کام ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دینی کام کو بھی سیاست کے بھینٹ چڑھا کر کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے بنیادیں رکھوائی ہیں. آپ نے جو اسلام نے آپ کو طریقہ دیا ہے اس طریقے کو آپ اپنائیں, انشاءاللہ کام دیکھنے میں چھوٹا ہوگا لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے, فوائد کے اعتبار سے, خلوص نیت کی بنیاد پر اس کے اندر برکت کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. تو برکت دراصل انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے اور خلوص نیت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس قسم کا عقیدہ رکھنا اور اس قسم کا تصور رکھنا کہ اس مہینے کے تعلق سے میرے بھائی اور دوستو بالکل غلط ہے اور بالکل بے بنیاد ہے. سفر کے مہینے کو اس اعتبار سے بھی منحوس سمجھا جاتا ہے, لوگ اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی تھی, اور بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیماری جسے مرض الموت کہا جاتا ہے اور جس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ بیماری اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں لاحق ہوئی تھی. میرے بھائیوں, بیماری کا لاحق ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور بیماری سے شفا پانا بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ. دیکھیں بیماری کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ بیماری کون بھیجتا ہے؟ اللہ. اللہ بیماری نازل کرتا ہے, بیماری خود سے نہیں آتی ہے. اور بیماری سے شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا تھا, آپ کو موت طاری ہونی تھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے 1,24,000 یا اس سے کم و بیش زیادہ انبیاء اس دنیا میں آئے اور اپنی دعوت کی ذمہ داری ادا کر کے حکم رب کے مطابق اس دنیا سے رخت سفر باندھ گئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا تھا. اب آپ کو اگر بیماری سفر میں لاحق ہوئی, اگر تو منحوس ہو گیا, اور اگر یہ بیماری دوسرے مہینے میں لاحق ہوتی تو وہ منحوس ہو جاتا. یہ تو اتفاق ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کیا؟ بیماری سفر کے مہینے میں بھیج دی. لیکن افسوس کی بات ہے, اس مسئلے کو لے کر آج نامعلوم کیا کیا بدعقیدگیاں لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدھ کو بیماری لاحق ہوئی تھی. سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ تھا 2-3 دن اور باقی رہ گئے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وفات کس مہینے میں ہو رہی ہے؟ وفات ہو رہی ہے بیماری لگنے کی وجہ سے. سفر کا مہینہ کیا ہو گیا؟ منحوس ہو گیا. اور جس مہینے میں حبیب کبریا کی رحلت ہو رہی ہے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, وہ مہینہ کیا بنے گا؟ اگر بیماری لگنا نحوست کی علامت ہے تو آپ کا اس دنیا سے جانا کیا ہوگا؟ پھر تو ربیع الاول کا مہینہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ منحوس ہو جانا چاہیے. رمضان کا مہینہ برکت والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا؟ آپ نے کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اس لیے کہ امام حسن کا انتقال ہو رہا ہے. محرم کا مہینہ منحوس ہے, اس میں شادی نہ کی جائے, بیاہ نہ کی جائے, بیویوں سے نہ ملا جائے, اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, آپ بتائیے کہ اتنے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا, وہ بھی کسی نہ کسی مہینے کے اندر کیا کیے ہوں گے؟ بلکہ ہفتے کا کوئی دن خالی امت اسلام شادی کس دن کرے گی؟
ابو بکر صدیق کا انتقال کسی دن ہو رہا ہے، عمر فاروق کا انتقال کسی دن ہو رہا ہے، خلیفہ راشد اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی کا انتقال ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے انتقال کی بنیاد پر، کسی کی شہادت کی بنیاد پر، کسی کو تکلیف اور بیماری کی بنیاد پر آپ نے کسی بھی مہینے کو منحوس کر دیا، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پھر امت اسلام کس دن کو برکت والا دن بتائے گی؟ معاملہ تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے اور لوگ اس دنیا سے کیا کر رہے ہیں؟ رخصت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسی صورت میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کا تمام عقیدہ، تمام نظریہ غلط ہے، اور اس طرح کے عقائد کو، مذمومہ عقائد کو تسلیم کر کے اور ان سے نحوست سے بچنے کے لیے جو مختلف کام کیے جاتے ہیں، واہی اور تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے، وہ تمام روایتیں بھی جھوٹ ہیں اور غلط ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے کیا کرنی چاہیے؟ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سفر کے مہینے میں لاحق ہوئی تھی، آخری بدھ کو آپ کو افاقہ ہوا تھا، لیکن بالکل الٹ بات ہے یہ۔ آپ کو بیماری ہی دراصل سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو کیا ہوئی تھی؟ لاحق ہوئی تھی۔ لیکن جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے میں بیماری لاحق ہوئی تھی، آخری بدھ کو آپ کو افاقہ ہوا تھا، آپ مدینے سے باہر گئے تھے، چنانچہ آپ کو دیکھو گے کچھ لوگوں کو دکانیں بند کر دی، بالکل دیوالی کی طرح۔ وہ سبزوں میں جائیں گے، ہریالی میں جائیں گے، وہاں کھائیں گے، پکائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے۔ ان کا یہ تصور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گئی تھی؟ بیماری میں افاقہ ہوا تھا، تو وہ یہاں سے نکل کر کے اس خوشی میں شریک ہونے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دو پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پہلو ہے محمد بن عبداللہ کا۔ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر پیشاب کیا ہے، کہیں پر پیخانہ کیا ہے، کسی دن آپ کو بیماری لگی ہے، آپ نے علاج ڈھونڈا ہے، تو کیا امت اسلام اس دن سارے کے سارے ہاسپٹلائز ہو جائیں گے؟ سارے کے سارے لوگ اسی کام کو انجام دینے لگیں گے؟ دین کا جو پہلو ہے محمد الرسول اللہ کے ناحیے سے، میرے بھائیو اور دوستو، وہ ہمارے لیے دین کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ بقیہ آپ کی ایک عادت تھی جبلی، ایک ضرورت تھی انسانی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بیماری میں افاقہ ہوا تو اس دن خوشیاں منائی جائیں، جس دن بیمار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ اس دن ہاسپٹلائز ہو جائیں؟ اسلام اس بات کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا ہے، اور اس قسم کے عقائد اور نظریات بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، اور ان تمام چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی تصور کے پیش نظر آپ دیکھیں گے کہ بعض ملکوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت میں 4 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا طریقہ بھی مخصوص انداز ہیں، دعائیں بھی اس کے لیے کیا ہیں؟ مخصوص ہیں۔ اس کے اندر قرآنی آیات کو خاص طور سے مخصوص انداز سے کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ تصور قائم کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اگر ایسا ہم نے کر لیا تو سفر کے مہینے کی نحوست، خاص طور سے بدھ کے دن کی نحوست ہماری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا مولانا پھر نماز پڑھنا بھی نحوست ہے؟ اور وہ بھی چاشت کے وقت؟ تو ویسے بھی دین اور شریعت کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، نماز عبادت ہے، لیکن وہی نماز اگر اس کو مخصوص کیفیت دے دی جائے، مخصوص عقیدہ بتا دیا جائے، مخصوص نظریہ اور مخصوص ثواب اس سے امید آپ لگانے لگیں، جو ایسی نماز جس کا ثبوت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، تو پھر وہ نماز بدعت نہ ہوگی تو پھر اور کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، کرنے کا حکم دیا، جس انداز سے، جس کیفیت میں، وہی دین ہے۔ اب آپ اپنا منمانی دین بتائیں اور پھر اس کو لوگوں کے اندر رواج دینے کی کوشش کریں، اور نماز کے نام پر، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر کہیں کہ بھائی اب نماز بھی بدعت ہو گئی۔ جی ہاں، ہر وہ چیز بدعت ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا کوئی نیکی کا اور کام ہو، جس کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی کوالٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو چیز ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نماز ہو، روزے کی شکل میں ہو، وہ کام کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ ایک شخص اذان دے لا الہ الا اللہ، کسی دن کہے محمد الرسول اللہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس سے اگر کوئی شخص کہے بھائی یہ تم نے کیا کر ڈالا، اذان کا اختتام تو لا الہ الا اللہ کے ہاں پر ہوتی، محمد الرسول اللہ کہاں سے بڑھا دیا؟
کہے بھائی میں یہ کلمہ ہے، کلمہ 2 جزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے نہ گناہ کیا ہے، نہ کوئی گالی بکی ہے، نہ اور کوئی چیز. آپ بتائیں دین میں زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں؟ زیادتی ہو رہی ہے. من چاہی دین نہیں. دین وہ ہوگا، دین ابتدا کا نام نہیں ہے، اتباع کا نام ہے، اور اتباع کتاب اللہ کی ہونی چاہیے اور سنت رسول اللہ کی ہونی چاہیے. اور اگر دین میں لوگوں نے من چاہا اور اپنے خیال کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو دین کا حصہ باور کرانے کی کوشش کی، تو ایسے لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گمراہ ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کے اندر، چاہے وہ کام بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ لگے، کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اگر کتاب اللہ کی مہر، سنت رسول اللہ کی مہر اس پر نہیں لگی ہے تو میرے بھائیو اور دوستو، وہ نماز، وہ دین کا کام سمجھ کر کے کرنے والا تو کر رہا ہے، لیکن وہ کام گمراہی کا ہے، ثواب کا نہیں ہے، گمراہی کا ہے، ضلالت کا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو نیکی نہیں ملے گی، بلکہ کیا ملے گی؟ نیکیوں کی بربادی ملے گی. میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کی ایک بدعت اور بھی ہے جو خصوصی طور سے اس مہینے کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے. بعض مسلم ملکوں کے اندر بعض نام نہاد مسلمان بڑے زور و شور سے اس چیز کو رواج دے رہے ہیں، اور وہ بدعت ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آخری بدھ کو، سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جو خوشخط ہو، اچھا لکھتا ہو، اور اس کے پاس ان آیات کو جو انبیاء کے بارے میں سلامتی کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں، مثلا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، اس طرح کی آیات کو پرچی میں لکھ کر کے پھر اس کو پانی میں کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں، اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، اور پھر اس کو پیتے ہیں، اور ان کا تصور ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ایسا کر لینے سے سفر کی نحوست کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی، نحوست اور آ جائے گی. اس لیے کہ ایسا کام انجام دے کر کے آپ نے دین میں بدعت کو کیا کیا ہے؟ ایجاد کیا ہے، سنت رسول سے انحراف کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت پیدا کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. یاد کیجیے اس حدیث کو. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جام کوثر پلا رہے ہوں گے، لوگ پیاس کی شدت سے لوگ پریشان ہوں گے، اپنی امت کو میں پہچان بھی لوں گا، لوگ لائے جا رہے ہوں گے، اتنے میں فرشتے دیوال بن کر کے حائل ہو جائیں گے. میں کہوں گا امتی امتی یا رب، کہ اے اللہ یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں. فرشتے جواب دیں گے کہ اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں ماذا احدثوا بعدک، دین میں دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ کے نام پر انہوں نے کیا کیا بدعتیں، دین کا حولیہ بگاڑ دیا تھا. دین کی بدعت کی فیکٹریاں کھول رکھی تھیں، بدعت کی نرسری اسکول چلا رکھے تھے، اور اپنی من مانی من چاہی تعویلوں کے ذریعہ دین کو بگاڑنے کی انہوں نے مشق کرنے کی کوشش کی تھی. اے نبی آپ کی امت کے لوگ یہ ضرور تھے، لیکن یہ گناہ انہوں نے کیا ہے. اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو مجھ سے کیا کر دو؟ دور کر دو. اور بلا شبہ اس طرح کی بدعقیدیاں پھیلانے والے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے لوگ واہی تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے درمیان انجام دینے والوں کا حشر یہی ہونے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، عام طور سے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں 25 تاریخ کو